جی ناظرین السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ڈاکٹر غلام حسین آپ کے سامنے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ٹاپک اور ایسی بات لے کر آئیں کہ جس میں ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو اجاگر ہو سکے اور ہم اس پر عمل پیرا ہو کر یا ایٹ لیسٹ اس کو سمجھ کر کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں. تو جس طرح ہم نے ایک شارٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، زندگی میں خوشی یا سکون لانے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے آج کل، کیونکہ موٹیویشن ایک ہاٹ ایشو ہے اور میرے خیال میں پسندیدہ ٹاپک بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں، جو ہمارے جو خاص طور پہ جو طلباء اور جو ایسے لوگ جو نئے نئے جنہوں نے اپنی جابز اور اپنے کیریئر شروع کیے ہوئے ہیں، تو ان کو اچانک جب کسی ایسی چیز سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو ان کے لیے غیر یقینی یا نئی ہوتی ہے، تو ایک منٹ کے لیے تو پریشان یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. یار یہ کیا چیز ہمارے سامنے آ گئی. تو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن میں بہت ضروری ہے اور وہ آپ کے جو مستقبل میں سوچیں کہ جو راہ ہے وہ متعین کرتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے سوچنا ہے. تو یہ پازیٹیوٹی ہے. ناظرین، کہنا تو بڑا آسان ہے کہ پازیٹیوٹی ہی اڈاپٹ کی جائے اور ہر وقت پازیٹیو ہی رہا جائے اور نیگیٹیوٹی سے جتنا ہو سکے اوائڈ کیا جائے، لیکن یہ اتنا سادہ ہے نہیں. کہ میں مثال یہ دوں گا کہ اللہ نہ کرے کوئی بچہ ایسا ہو جو ابھی جس کا رزلٹ آیا ہو اور اس نے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کی ہو. دوسرے لفظ میں ہم اس کو کہیں کہ اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور ہم اسے جا کے بی پازیٹیو بھائی، سوچو، مثبت سوچو، اس میں ہی خیر ہوگی اور بہتری کے راستے نکل آئیں گے. تو آپ امیجن کریں کہ کیا آپ کی یہ نصیحت، آپ کی یہ بات یا یہ پازیٹیوٹی کی جو دلیلیں ہیں، کیا اس کے لیے کارآمد ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے. اللہ نہ کرے ہم کسی ایسی چیز پر کا سامنا ہمیں کرنا پڑے کہ کسی ایسے دوست کا، کسی ایسے جاننے والے کا کوئی نقصان ہو گیا اور ہم اس کے پاس جا کر کہ بھائی چیئر اپ، خوش ہو جاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پازیٹیوٹی از آلویز دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. کیا خیال ہے آپ کا جس کا ابھی نقصان ہوا ہو اور آپ اس کے سامنے جا کر اتنی بڑی تقریر کر دیں اور جو آپ کے پاس جو دلائل ہے اس کا انبار لگا دیں کہ یار پازیٹیوٹی سب کچھ ہے، سب کچھ کر دے گی. تو میرے خیال میں اس وقت آپ کی باتوں پر کا اس پر اثر ہونے کی، جو مثبت اثر ہونے کی بجائے الٹا اثر ہوگا. شاید وہ آپ کی بات پر توجہ کرنا چھوڑ دے. اس کی جو ایک وجہ یا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یہ احساس ہوگا کہ میری تکلیف یا میری بات کو یہ سمجھا نہیں، اس نے میری سچویشن کا اندازہ نہیں لگایا. یہ صرف جو اس کی رٹی رٹائی یا نپی تلی جو باتیں جو ہمیشہ سے کرتا ہے، یہ وہی کرنا چاہ رہا ہے اور وہی کر رہا ہے. تو اس حالت میں دیکھیں کہ آپ پازیٹیوٹی کو پروموٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ پازیٹیوٹی ہر وقت ہر بندے کے لیے ہر حالت میں اتنی ایفیکٹو یا مؤثر نہیں ثابت ہو سکتی، یا ہر شخص صرف پازیٹیوٹی کا پرچار کرنے والا یا صرف مثبت سوچ کو لوگوں میں پروان چڑھانے والا بھی اپنی بات میں اثر کھو بیٹھتا ہے اور اس کی باتوں میں، اس کے دلائل میں، اور جو لوگوں کو وہ بات سمجھانا چاہتے شاید اس پر وہ اس کو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر جو ہمیں سب سے جو بڑی چیز جو پیش آتی ہے ہمیں، کہ جو ہمیں ایک موٹیویشن اسپیکر شاید وہ نہ دے سکے، جو ہمیں ہمارا ایک ویل وشر یا خیر خواہ، لیکن وہ ہو ایٹ لیسٹ ہمیں سمجھنے والا جو ہمیں دے سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو سمجھتا ہو کہ آپ کے دل پر کیا گزری ہے، آپ کی ایکچوئل کنڈیشن کیا ہے، آپ کس حالت سے گزر رہے ہیں، آپ اس وقت اللہ نہ کرے کسی کرب سے یا کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں. تو پہلے اس کو سمجھے اور اس کے بعد کی بات ہے کہ اس میں پازیٹیوٹی. یاد رکھیے جب طوفان آ رہا ہو تو طوفان کے سامنے کھڑے ہو کر طوفان کو روکا نہیں جا سکتا، اس پہ نقصان زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. طوفان سے بچنے کی جو ترکیب ہے وہ اس وقت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. ہاں، جب طوفان کو کسی طریقے سے اوائڈ کر لیا جائے، بچ جائے تو اس کے بعد جو ڈیمیج یا جو نقصان ہوتا ہے اس سے نکلنا کیسے ہے، اس کو کمپنسیٹ کیسے کرنا ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس وقت جو تدابیر ہوگی وہ پازیٹیوٹی کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائیں تو ان کا ایک اثر بھی ہے اور زندگی میں ان کا رنگ بھی ہے. تو پازیٹیوٹی ناظرین ہر وقت ہر حالت میں میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی مؤثر ہو سکتی ہے. تو پہلے جو شخص جس حالت میں ہے اس کو یہ احساس دلائیں کہ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. حقیقت کو مان کے
جس کو آپ طوفان کا نام دے رہے ہیں وہ جس طرح کا مرضی ہو، پہلے حقیقت کو ایکسیپٹ کر لیں۔ حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ ایک فیز کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اس فیز اس کنڈیشن کو پورا نہیں ہونے دیں گے، آپ طوفان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں گزر کے ضرور رہے گا، آئے گا ضرور۔ وہ آپ کو ایموشنلی ڈیمیج کر سکتا ہے، وہ آپ کو سائیکولوجیکلی ڈیمیج کر سکتا ہے، وہ آپ کو کسی طریقے سے بھی۔ تو پہلے اس کو منا لیں کہ دیکھیں گے یہ جو فیلئر تھا، یہ جو حال کنڈیشن تھی، یہ جو مسئلہ تھا، وہ تو ہے۔ اس کو ماننے کے سوا کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ مان لیا، جب مان چکے ہیں تو پھر اس کے بعد ظاہر سے ایک چھوٹا سا فیز تو آتا ہے جس کا دل اور دماغ اور باقی چیزیں اس کو تھوڑا سا ماننے میں ٹائم لیتی ہیں، اور اس کو وہ ٹائم دینا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص کسی نقصان پہ چیخ رہا اور آپ اس کو فوراً کہیں کہ چیئر اپ، خوش ہو جا، اور وہ ہنسنا شروع کر دیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو پازیٹیوٹی، موٹیویشن یا لوگوں کو انکریج کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو کہ آپ ہر وقت اس کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس سے صرف یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی شخص کو اگر پازیٹیو میسج دینا چاہ رہے ہیں، کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں، تو پہلے اس کی حالت کو سمجھ لیجئے، پہلے اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے، اس کے بعد جو اس کو ضرورت ہو پھر کہیے، اور پہلے بھی وہ سٹارٹ یہیں سے ہوگا کہ آپ اس کو حقیقت سے پہلے آشکار کریں کہ یہ حقیقت ہے، پھر ہوگا۔ تو مثبت سوچ بہت ضروری ہے، لیکن مثبت سوچ کا ٹائم، موقع محل، اور جو پازیٹیوٹی کریٹ کرنے والا، جو آپ سے شیئر کرنے والا ہے، اس کا رویہ، اس کا انداز اور اس کی آپ سے انٹیمیسی یا قربت بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ تو موٹیویشن یا انکریجمنٹ بھی میرا نہیں خیال کہ ہر بندے کے بس کا روگ ہے۔